عقیدے کے باب میں جو اگلا کبیرہ گناہ ہے وہ بدعات کا ہے۔ یہ بھی ایک کنٹروورشل موضوع ہے۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ ہے جو ہر بدعت کو جسٹیفائی کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو معاشرتی تبدیلیاں جو کہ فی الواقع درکار ہوتی ہیں، جو تہذیب و تمدن کا حصہ ہوتی ہیں، اس کو جب مذہب کی جو حیت قضائیہ ہے، حیت اصلیہ تو اپنی جگہ رکھتے ہوئے حیت قضائیہ ہے، اس کو فروعیات میں تھوڑی تبدیلی کر کے، فروعات میں حیت قضائیہ میں تبدیلی کر کے حیت اصلیہ کو قائم رکھتے ہوئے جب نئی معاشرتی چیزوں کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے تو وہ اس کی طرف بھی نہیں جانے دیتا، تو یہ افراط و تفریط ہے۔ اس لیے پھر علماء مجبور ہو گئے بدعت کی دو قسمیں کریں کہ کون سی اچھی کون سی بری۔ اصلاً جو بدعت کا لفظ ہے وہ ایک ایسی اس سے مراد یہ مفہوم ہے کہ دین میں نئی بات ایجاد کرنا، اور وہ کسی طرح درست نہیں ہو سکتی۔ جو چیز معاشرے کی ضرورتوں کے ساتھ پیدا ہو رہی ہیں تو ظاہر دین کا کام ہی یہ ہے کہ ان کو اکاموڈیٹ کرے۔ وہ پھر جس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں وہ اصولی اساسی طور پہ بدعت نہیں ہے، لیکن بعض کم ظرفوں کی یعنی بیجا تنقید اور مینوپولیشن اور اصل آؤٹ آف کانٹیکسٹ روایات کو پیش کرنے کی وجہ سے پھر علماء نے اس کی یہ تقسیم کر دی۔ تو اصل جو بدعت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دین کے اندر جو ثابت شدہ معاملات ہیں ان میں ایسا پہلو پیدا کر دیا جائے جو کہ دین سے اصلاً ثابت نہ ہو، نیا ہو، غیر معروف ہو۔ یہ ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، صحیح مسلم میں آپ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک سے روایت کہ جس نے مدینہ میں کوئی بدعت جاری کی اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے فرض قبول نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے فرض قبول نہیں فرمائیں گے اور نہ نفل قبول فرمائیں گے۔ یہ بالکل وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ تو گویا بدعت کا حکم اتنا شدید ہے کہ دین کے باب میں کوئی نئی چیز کو داخل نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، میں نے پھر پہلے بھی عرض کیا، پھر بتا دوں، اب نئی چیز سے استدلال، استنباط اور یہ چیزیں قطعاً مراد نہیں ہوتی۔ وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک نئی کوئی اساس، بنیادی اساس نہیں ڈال دیں جس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح بدعتی کی توبہ کے حوالے سے بھی قرآن حدیث صحیحہ میں ہے۔ امام طبرانی نے حدیث حسن، امام طبرانی روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح الترغیب و ترہیب میں بھی ہے، اور علامہ البانی نے بھی اس کو حسن کہا۔ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ۔ حضرت انس بن مالک سے روایت کہ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعت چھوڑ دے۔ تو اب دو چیزیں، بدعت کا مفہوم کلیئر رہی کہ یہ اس کا معاشرتی، تمدنی، استدلالی، استنباطی چیزوں سے تعلق نہیں، اس کا اساسی چیزوں سے تعلق ہے کہ آپ دین کی بنیادوں میں کوئی نئی ایسی چیز ڈال دیں یا ایسی طرح ڈال دیں جو کہ دین کے اندر نہیں تھی یا دین کے کسی اساس کو ہلا دے گی، وہ بدعت ہوگی، اور جو بدعت ہے وہ حرام ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب تک وہ کوئی اللہ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک وہ بدعت کو ترک نہ کر دے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین کے اساس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔